ایک حدیث پاک، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ایک صفحے پر پھیلی ہوئی پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی ہے. کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے ہیں تبھی مجھے برا والا کہتے ہیں. کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے بیچارے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد مت کرو ولا تحاسدوا. جانتے ہیں یہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے؟ ایک مقرب بارگاہ الہی شیطان جس کو ملائے اعلیٰ میں داخل کر لیا گیا تھا، فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا تھا، صرف حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اور جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا گناہ جانتے ہیں کس جذبے کے تحت ہوا ہے؟ معلوم نہیں آپ کو؟ پہلا گناہ، اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، پہلا گناہ ہوا. بڑھوں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کر دیں. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل نے. ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس نے اس سے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی لَأَقْتُلَنَّكَ، مار ڈالوں گا تجھ کو. دوسرے نے کیا کہا؟ وَمَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے نہیں بڑھاؤں گا. اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ لوگ مجھے کیوں نہیں چاہتے؟ دوسرے کو کیوں چاہتے ہیں؟ یہی تو حسد تھا. اور اسی جذبے کی بنیاد پر سب سے پہلا خون کیا ہے؟ ایک بھائی نے ایک بھائی کا. یہ آیتیں نہیں ہیں لوگوں کے سامنے. اسی جذبے حسد کی وجہ سے دنیا میں پہلا گناہ ہوا اور ایک خون بہا. اور جتنے خون ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر پر لاد دیا جائے گا. تو سب سے پہلے شیطان کی پوری زندگی کی عبادت برباد ہوئی جذبہ حسد کے پیچھے، اور سب سے پہلا خون بہا اس دنیا پر، اس روئے زمین، دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر جذبہ حسد، اس کی بنیاد سے پیچھے. بہت خطرناک جذبہ ہے یہ. تو ولا تحاسدوا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اچھا ولا تناجشوا، نجش مت کرو. نجش جانتے ہیں؟ دکان آپ کی ہے، ایک آدمی لینے کے لیے آیا موبائل کا، کتنے کا؟ بولے 1000 روپے کا. اتنے میں ایک وہاں لپر پھٹو بیٹھا ہوا ہے، آیا آپ کو خوش کرنے کے لیے، ارے اتنی شاندار موبائل ہے، یہ تو 1500 میں بھی سستی ہے. قیمت بڑھا دے، قیمت بڑھا دے تاکہ خریدنے والا پھنس جائے. اس کو کہتے ہیں نجش. حرام ہے یہ، حرام ہے یہ. ایک دوسرے سے حسد مت کرو، نجش مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو. کینہ، شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا. کیا بولتا ہے؟ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو، ایک دوسرے کے تئیں اپنے دل میں بغض مت رکھو. ابھی اس حدیث کو یہیں چھوڑو، اس بات کو ایک اور حدیث سے پروو کرتا ہوں. حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احياني ومن احياني كان معي في الجنه. رواه الترمذی في کتاب العلم. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو جہاں علم کا چیپٹر ہے وہاں لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، مجھے آپ نے قریب بلایا اور کہا میرے بچے، یا بنیا، اے میرے بچے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک کام کر. کیا؟ تیری صبح ایسی ہو، تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو. صبح و شام تیری اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو. اور اے میرے بچے وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. تمام سنتیں مولوی بیان کرتا ہے، لیکن یہ سنت کون بیان کرے گا کہ کسی کے تئیں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے. وذالک من سنتی ومن احیا سنتی، میری سنت کو جو زندہ کرے گا کان معی فقد احیانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ
تو ایک دوسرے سے حسد مت کرو، نجش مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو دشمنی کی وجہ سے، وہ ادھر آ رہا ہے پیٹ پھیر کے ادھر چلے گئے، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، ایک بھائی ایک چیز کو خرید رہا ہے، ایک بھائی نے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے پیغام نکاح دیا، دوسرا اس کے اوپر آ گیا پیغام نکاح دے دیا اس کے فارغ ہونے سے پہلے ہی، ابھی یہ سودا طے نہیں ہوا ایک بھائی کا، دوسرا بھائی اس کے اوپر پیسے لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی کے بیع کے اوپر بیع نہ کرے جب تک کہ پہلے کی بیع تمام نہ ہو جائے، خرید و فروخت تمام ہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلم، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذل، اس کو رسوا نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی کے ماضی کو دیکھا جائے، فلاں آدمی کے مستقبل کو دیکھا جائے، یہ کیا ہے؟ تجسس ہے نا، مولوی تجسس کا حکم دیتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس حرام ہے، کسی مومن کی ٹوہ میں لگے رہنا، اس کے گناہوں کو تلاش کرنا۔ مولوی کہتا ہے ماضی دیکھو، اس کا مستقبل دیکھو، اس نے توبہ نہیں دیکھی، ایسے مولویوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس کا ماضی دیکھو، اس کا حال دیکھو، اور نبی نے کہا تجسس مت کرو۔ مولوی سے پوچھا جائے اس حدیث کا منکر ہے کیوں نہیں؟ کتنے منکرین حدیث ہیں، کتنے منکرین حدیث ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی، لا یظلم ہو، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذل، اس کو رسوا نہ کرے، ولا یحقر ہو، اسے حقیر مت سمجھے۔ اور آپ نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی ہاں ہونا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِ ثَلَاثَ مرات، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی سینے میں ہوتا ہے، تقوی سینے میں۔ اور آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مومن بھائی کی تحقیر کرے، ارے وہ تو ایسا ہے۔ جب ایسا کوئی کہنا ہے ارے وہ مولوی ایسا ہے، سمجھ لو یہ آدمی بہت برا ہے، یہ نبی نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو برا کہہ رہا ہے تو آدمی کو وہ جو بول رہا ہے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ نبی نے فرمایا، یہ میں نے نہیں کہا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی توہین کرے، اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ اور آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ، ہر مسلمان کی عزت، حرمت، مال اور خون حرام ہے، کوئی مسلمان کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتا۔ مولوی کہتا ہے ماضی دیکھو، مولوی کہتا ہے اس کے گناہ کی ٹوہ میں رہو، بتاؤ حرام ہے، یہ حرام کا حکم دیتا ہے مولوی۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اس کی آبرو اس کے اوپر حرام ہے، کوئی مومن کسی مومن کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا، حرام ہے، کوئی مسلم کسی مسلم کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا، حرام ہے۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے لوگ، یہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ غلط حدیث ہے تو بیان کرتا مولوی، اس لیے کہ علم نہیں، علم نہیں ہے، علم الگ ہے، مفاد الگ ہے، یہ دونوں ٹکرا جائیں تو مفاد آگے آ جاتا ہے، حدیث پیچھے چلی جاتی ہے۔